بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستو، لیورپول برطانیہ میں مقیم ایک انڈین مسلمان بہن اپنی فیملی کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتی ہیں، میری فیملی تقسیم ہند سے قبل ہی برطانیہ منتقل ہو گئی تھی۔ ہم لوگ یہاں بہترین انداز میں سیٹل تھے، مگر پھر میرے والد صاحب نے عیاشی شروع کر دی اور گھر کی ساری جمع پونجی ان کی عیاشیوں پر خرچ ہونے لگی۔ ہم ہوتے ہوتے کنگال ہو گئے۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب سے محبت کی شادی کی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے میری والدہ کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیں، کیونکہ وہ جس راہ پر چل چکے ہیں اس راہ کا انجام برا ہونے والا ہے، اور اگر آپ نے بھی اس برے انجام سے دوچار ہونا ہے تو آپ ان کا ساتھ دیں۔ مگر میری والدہ نے لوگوں کے مشوروں کو چھوڑ دیا اور اپنی محبت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے میری والدہ نے مختلف نائٹ کلبز میں کام شروع کر دیا تھا۔ گناہوں کی دنیا کی طرف ان کا یہ پہلا قدم تھا، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا کی ہرس میں ڈوبتی گئیں۔ لوگوں کی نصیحت واعظ بھی ان کو راہ راست کی طرف نہ موڑ سکے، یہاں تک کہ والد صاحب سے محبت نبھانے کی خاطر انہوں نے مذہب و شریعت کو پس پشت ڈال دیا اور اپنا ایک نائٹ کلب کھول لیا۔ نائٹ کلب کی وجہ سے ہماری آمدن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ ہمارے کلب میں سب سے زیادہ ایشیائی لوگ آتے تھے، اور وہ ایشیائی لڑکیوں کی ہی ڈیمانڈ کرتے۔ کلب میں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کی لڑکیاں کام کرتی تھیں، لیکن پھر بھی ہمارے کلب میں اتنے سارے لوگ آتے تھے کہ وہ لڑکیاں کم پڑ جاتی۔ دولت کی ہوس میں ڈوبی ہوئی میری ماں اور میرے والد نے مجھے بھی اس کام میں لگانا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا، اور میرے انکار نے میرے والدین کی انا کو سخت ٹھیس پہنچائی اور وہ میرے دشمن بن گئے۔ دوستو، مجھے مذہبی انتہا پسند تک ہونے کا الزام دیا گیا، مجھ پر بہت ساری اقسام کے جھوٹے کیس بنوائے گئے، اور بنوانے والے میرے والدین ہی تھے، کیونکہ ایک نائٹ کلب کھول لینے کے بعد ان کے تعلقات بہت اونچی ہستیوں سے بن گئے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اور میں والدین کے خلاف ہر موقع پر جیتتی گئی، یہاں تک کہ میری ملاقات ایک مراکش مسلم بزنس مین سے ہوئی۔ وہ عالم دین بھی تھے۔ انہوں نے جب میری روداد سنی تو نہ صرف مجھے سپورٹ کیا بلکہ مجھے نکاح کا پیغام بھی دیا۔ میں نے چند دن کی مہلت مانگی اور غور و فکر کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھے بہت زیادہ تحفظ کا احساس ہوا، جیسے مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ میرے شوہر نے میرے والدین کو ان کی بری نیت بھانپتے ہوئے ہر موقع پر شکست دی، اور میری طاقت اور ڈھال بن گئے، یہاں تک کہ میرے والدین کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک چٹان سے ٹکرا رہے ہیں، جس سے ٹکرانے کے نتیجے میں چٹان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اپنی پوری طاقت آزمانے کے بعد میرے والدین نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے دینی علوم سکھانا شروع کیے۔ کسی مستند ادارے سے تو میں علم حاصل نہ کر سکی، لیکن الحمدللہ میرے شوہر نے مجھے ہر قسم کی دینی اور شرعی علوم کی کتب پڑھائیں اور سکھائیں۔ اس کے علاوہ میرے شوہر نے مجھے کاروبار کے متعلق بتانا شروع کیا، اور جب میری دلچسپی بڑھی تو کچھ کام میں میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرنے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں اور رزق میں برکت ڈالنا شروع کر دی، اور ہمارا کاروبار بھی بڑھنے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے کاروبار میں حصہ دار بنا دیا، اور کاروبار سے آنے والے منافع میں کاروبار میں انویسٹ نہ کرتی بلکہ اس پیسے سے میں ایسی لڑکیوں کو ملازمت ڈھونڈنے میں یا مالی مدد کرنے میں خرچ کرتی جو مجبور ہو کر میرے والدین جیسے لوگوں کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی اور نائٹ کلبوں کی طرح مڑ جاتی تھی اور نائٹ کلبز کی طرف مڑ جاتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، آج میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں اپنی عمر گزار کر موت کی منتظر ہوں، اور میں نے کئی بار خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے۔ میری والدہ کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ان کے جسم پر بھنا ہوا گوشت نظر آتا ہے، وہ بھی گوشت کی ایک پتلی سی تہہ ہے جس کے نیچے سے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور ہڈیاں بھی انگاروں کی مانند دہک رہی ہیں۔ میں جسے حقیقی دنیا میں ماں کی محبت نہ مل سکی۔ خواب میں جب میری والدہ میرے لیے بائیں پھیلاتی ہیں تو میں اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتی ہوں، اور خواب میں جب تک میں اپنی والدہ کے سینے سے لگی رہتی ہوں
تب تک ان کے جسم کے سامنے والے حصے سے عذاب ہٹا رہتا ہے اور ان کی تکلیف میں کمی رہتی ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو اس نے مجھے اس کی تعبیر بتانے کی بجائے اس کا مفہوم کچھ یوں سمجھایا کہ میری والدہ نے دنیا میں جو بھی برے اعمال کیے ہیں اس کی سزا وہ پا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی راہ راست پر چلی اور ایک اچھی انسان بن کر زندگی گزار رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ ان کی بیٹی کے نیک اعمال کا صلہ صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے والدین اور خاص کر والدہ کو پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یقیناً قبر میں تمہاری ماں کو اس کے اعمال کا بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہوگا، مگر اب وقت گزر چکا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ایسے نیک اعمال کرتی رہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے وسیلے سے تمہاری والدہ کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سن کر بھی کسی نہ کسی حد تک مطمئن تو ہو گئی تھی، مگر اپنی والدہ کے متعلق بہت زیادہ فکر مند بھی رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی آخر کو میری ماں تھی، اور اسی فکر نے مجھے مزید نیک اور اچھے اعمال کرنے کا عادی بنا دیا ہے۔ الحمدللہ آج میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تاکہ اس کا اجر میرے وسیلے سے میری والدہ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے آپ تمام لوگوں کو کچھ سبق دینا چاہتی تھی۔ انسان کی محبت انسان کی محبت جتنی بھی پاکیزہ و پارسا اور خالص ہو وہ فانی ہے۔ اس کی محبت کی خاطر خدا کے بنائے ہوئے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ دولت اور ہوس کے ہاتھوں اندھے ہو کر اگر آپ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو خدا را اپنے ساتھ باقی لوگوں کو گمراہ کرنے سے اجتناب کیا کریں۔ آپ والدین ہیں اور والدین کا یہ مقام انسان کو مذہب نے دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ والدین ہیں اور والدین کا یہ مقام انسان کو مذہب نے دیا ہے، اگر آپ اپنی اولاد کو اسی مذہب کے خلاف جانے کا کہیں گے تو یقیناً آپ دنیا آخرت میں ناکام اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اپنی کہانی کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور راہ راست پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ دوستوں کو میری یہ چھوٹی سی حقیقت پر مبنی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔